برکاتہ ملالیہ اپنی بہت خوبصورت حاضری لگوا رہے تھے۔ ان کے بعد الحاج اللہ رکھا طاری صاحب نے خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ میں بھی چند لمحے میں آپ سے مخاطب رہوں گا۔ اس ماہ مقدس کو بے شمار نسبتیں حاصل ہیں۔ سب سے بڑی نسبت حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ میرا ہے، اور اس میں کی گئی جد و جہد، کی گئی تگ و دو جو کہ روزوں کی حالت میں ہے، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جزا بھی میں ہی دوں۔ سبحان اللہ۔ روزہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، واہ جی واہ۔ روزہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی وہی خدا عطا فرمائے۔ واہ واہ۔ سر جی میں سبحان اللہ، کسی کے لیے سبحان علی محمد فریدی کے لیے میں کوئی تگ و دو کروں نا، تو یہ مجھے اس کے ریوارڈ کے طور پر جو عطا کریں گے نا، کتنا عطا کریں گے، کتنا زیادہ دیں گے، کتنا میرے لیے وہ کافی ہوگا، یہ ان کی بھوکت اور حیثیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کسی کی ہیلپ کی، میں نے کسی کے حکم پر مزدوری کی، اب اس کا جو مجھے صلہ ملے گا، اجرت کی شکل میں ملے گا، پیسے کی شکل میں ملے گا، ثواب کی شکل میں ملے گا، جزا کی شکل میں ملے گا، وہ اس دینے والے کی حیثیت پر منحصر ہے۔ واہ جی واہ۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آئی ہے نا تو اگلی بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جزا بھی میں دوں گا۔ اور اللہ کتنا دینا ہے سبحان اللہ۔ ذرا وہ جب دے گا پھر لیمٹ کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ حد بننا ہمارا ہوتا ہے کہ میں 5,000 دے دوں گا، 20 دے دوں گا، 30,000 دے دوں گا۔ رب فرماتا ہے جب میں دیتا ہوں نا تو محنت کر، اگر بیکار نہیں بہندی دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے جو مخصوص دروازے ہیں نا، کسی دروازے سے عابد گزرے گا، زاہد گزرے گا، شہید گزرے گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا گزرے گا، پر ایک دروازہ ہے ہی ایسا جو وقت روزے داروں کے لیے، ہاں مدینے والے کے حبداروں کے لیے، رب کے یاروں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ اس دروازے سے آواز آئے گی، یا رسول اللہ کیا آئے گی؟ فرمایا جائے گا روزے داروں، اللہ نبی کے پیاروں، یہ میں خود سے سمجھ، روزے داروں اللہ نبی کے پیاروں، جنت میں ہم نے دروازہ ان روزے داروں کے نام کا بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے گزریں گے، مرحبا مرحبا۔ اس سے بڑی کیا اور عظمت ہے؟ فرمایا کہ جس نے روزہ ایمان اور احتساب سے رکھا۔ اللہ اکبر۔ فرید صاحب ایمان، اعتقاد، احتساب کے ساتھ رکھا، روزہ رکھ کر یہ نہ کیا کہ بری نظر بھی دیکھتا رہا، روزہ رکھ کر یہ نہ کیا کہ جھوٹ بھی بولتا رہا، روزہ رکھ کر یہ نہ کیا انڈیا کے گانے بھی سنتا رہا، سارا دن سوشل میڈیا ٹک ٹاک پر بیٹھا رہا، نہ فرمایا جس نے روزہ یوں رکھا جسے روزے کا حق ہے۔ یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا گیا اس کے پچھلے گناہ یوں معاف ہوں گے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یوں صاف ہوتا ہے جیسے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اور عظمت قبلہ علی محمد فریدی صاحب کیا ہوگی جب روزہ دار ہاتھ اٹھاتا ہے، آمین اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کی گھر والی، اس کا باپ کہے یا نہ کہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، بندہ میرا دعا مانگے گا آمین تم کہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور بات؟ اگلی بات میں چلو جلدی سے چلتا ہوں، میں نے ذکر اہل بیت کرنا۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی کا ہر رشتہ اعلیٰ ہے، بے شک ہر نسبت اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ۔ آپ قبلہ علی محمد فرید صاحب جس طرف چلے جائیں، اگر گھر کی بات کرو گے تو گھر بھی بے مثال اور بے مثال ہے، جی واہ۔ گھر کی بات کرو گے قبلہ
سے علی صاحب دل بھی بے مثل اور بے مثال ہے. مدینے کی یعنی شہر کی بات کرو گے بابا شہر بھی بے مثل اور پر مدینے کی ایک گلی اور نکڑ کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ فاشی اور عریانی ہے، پر محمد کے شہر میں 70,000 صبح فرشتے آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو بھی سلام کرتے ہیں اور گلیوں میں چلنے والے راہگیروں کو بھی سلام. ہے کوئی ایسا شہر؟ اللہ اکبر اللہ. تو جواب ملا شہر کیوں ہوتا؟ کائنات میں محمد مصطفیٰ کے جیسا مکین کوئی نہیں، مکان کیسے ہوگا؟ محبوب کوئی نہیں، کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر اس گھر کی بات کروں نا، یہ گھر بڑا خاص ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اس کا ہر باشندہ اعلیٰ اور عرفہ ہے. بے شک بے شک. سارے نسبتوں کا قبلہ فرید صاحب علامہ صاحب جو منطق ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹا افضل ہوگا اگر باپ افضل ہوا، بیٹی افضل ہوگی، باپ افضل ہے، ماں افضل ہے، عزیز و اقارب افضل ہے. ایک فیملی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے ایک شخص اعلیٰ ہوتا ہے اگر اس کا باپ اعلیٰ ہے، وگرنہ جنہیں اپنی قومی زبان بھی بولنی نہیں آتی وہ پارٹی کا ممبر بن جاتا ہے کہ وہ جن کا بیٹا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں قبلہ، بہت شکریہ بیٹا، قبلہ ہر نبی نے اپنے دور میں اپنے پیریڈ میں اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھایا، بڑی اپنا کلمہ پڑھایا. کبھی کسی سے پوچھنا وہ خود کس کی پڑھتا تھا؟ نہیں وہ بول سی جڑا تھوڑا جا سمجھ گل. حضرت آدم علیہ السلام قبلہ علی بھائی اپنے ہجرہ میں اپنے دور نبوت میں اپنے امتیوں کو اپنا کلمہ پڑھایا پر خود اپنا نہیں پڑھا. حضرت شیخ علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھایا پر خود اپنا نہیں پڑھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو، حاجی صاحب آپ کے نورانی چہرے کی قسم، اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھایا پر خود اپنا نہیں پڑھا. میرا بھائی پوچھے گا ڈاکٹر صاحب اگر انہوں نے اپنا نہیں پڑھا تو کس کا پڑھا؟ تو میں کہوں گا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ اور اپنے مقدر پر ناز کر، جس کا کلمہ تو پڑھتا ہے نا ان نبیوں نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا ہے. اساں گناہیاں دا جدو نامہ اعمال پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا، جو موٹھی بولیا بول ہوئے، اساں کول حضور دیا بہنا، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، بھلا رب نے او دے کولو حساب لینا جڑا بیٹھا ہے محمد دے کول. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ ہے یا نہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اس کا دے بولے ذرا سبحان اللہ. یہ عظمت ہے، یہ رفعت ہے. سر میرے قیمہ کا سلام، یہ جو آستانے کی میں بات کر رہا ہوں یہ میری سعادت ہے، میری خوش بختی ہے کہ پاکوں کا ذکر میں کر رہا ہوں. علی محمد فریدی صاحب کو اگر ہر وقت علی علی کرتے ہیں نا تو امی جان کی بھی تو مہربانی ہے، ابو جان کی بھی تو مہربانی ہے. یہ پکی بات ہے، پاکوں کا ذکر پاک ہی کرتے ہیں. نکڑیاں نو تو رب نیڑے ہی نہیں آمن گے. یہ انڈرسٹوڈ فیصلہ ہے. لِيُذْهِبَنْكُمُ الرِّجْسَ، ان پاکوں سے پلید دور ہیں. آج یہ بات بڑی کلیئر عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کو یہ ذکر اچھا لگتا ہے وہ پاک ہے، اور جن کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے کنوں جا کے پوچھے. محبت اس طرف جو ہے بتا اس پار کیسی ہے، محبت اس طرف جو ہے بتا اس پار